بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنو قریظہ خندق کے باہر اجڑے ہوئے خالی ابو سفیان کی فوج کے پڑاؤ پہ صبح کی خنک ریشمی روشنی اتری اور مسلمانوں نے شکر کے ساتھ نماز فجر پڑھی۔ طوفان تھم گیا تھا، ہوا میں ٹھنڈک اور امن کی خوشبو تھی۔ ایک مہینے کے تھکے ہوئے مسلمانوں کے چہرے پہ فتح یابی کی سنہری دھوپ تھی۔ لوگ اپنے گھروں میں آرام کرنے چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی عسکری لبادہ اتار دیا۔ ظہر کے وقت ام المومنین ام سلمہ کے گھر میں غسل کر کے نکلے تو سامنے جبرائیل علیہ السلام سر پہ امامہ باندھے کھڑے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہتھیار اتار دیے، فرشتوں نے ابھی نہیں اتارے۔ حکم ہے آسمان کا کہ بنو قریظہ کو اس کی بد عہدی پہ جا لیا جائے۔ اپنے لوگوں کو ادھر یلغار کا حکم دیجیے، میں ادھر جا کے ان کے دلوں میں ہیبت ڈالتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کرا دی، نماز عصر بنو قریظہ کے قلعوں کے باہر ادا ہو۔ ہر کوئی مسلح ہو کے ادھر پہنچے۔ جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، خود بھی روانہ ہو گئے۔ ساتھ 3000 کا لشکر لیا، 30,000 گھڑ سوار ہمراہ ہوئے۔ بنو قریظہ پہنچ گئے۔ ان انا کے مارے یہودیوں نے اپنے کنویں کا نام بھی انا رکھا تھا، وہیں کنویں کنارے ہریالی میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بنو قریظہ کی ساری گھڑیوں اور قلعوں کو گھیر لیا۔ پہلے تو ایڈوانس پارٹی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہنچے۔ تھوڑے لوگوں کو دیکھ کے بنو قریظہ والے بہت اچھلے، گالیاں دی، پتھر مارے۔ پھر جب اپنے چاروں طرف لپکے آتے وسیلے مسلمانوں کے ہاتھوں برہنہ تلواریں دیکھی تو سہم گئے، اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے، قلعوں کی منڈیروں پہ تیر انداز بٹھا دیے۔ محاصرہ جاری رہا۔ اندر قلعہ بند یہودیوں کے پاس وافر غلہ اور راشن تھا جو خرچ ہوتا گیا۔ 25 دن میں وہ بھی ختم ہو گیا۔ ان کے سردار کعب بن اسد نے اپنی قوم کے سامنے 3 تجاویزیں رکھیں۔ پہلی یہ کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا، قلعے سے نکل کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھ تو تم نے لیا ہے، یہ وہی رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا ذکر تورات میں ہے۔ عاقبت بھی بچے گی، دنیا بھی بنی رہے گی ہماری۔ اس کی قوم بولی نامنظور، اگلی تجویز بولو۔ کعب اسد نے کہا پھر مقابلہ کرتے ہیں۔ اپنے بیوی بچوں کو اپنے ہاتھوں سے مار کے مرنے مارنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اس کی قوم بولی نامنظور، بیویوں اور بچوں کے بغیر زندگی کیا زندگی ہوئی، تیسری تجویز کیا ہے؟ ان کا سردار بولا آج ہفتہ ہے، وہ سمجھیں گے آج ہم چھٹی مناتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، شاید وہ غفلت میں ہوں، آج ہی کی رات ہم ان پہ شب روز مارتے ہیں، پھر جو ہو دیکھا جائے۔ اس کی قوم اندر سے ریزہ ریزہ ہو چکی تھی، انہیں کوئی بھی تجویز دل کو نہ لگی۔ اب ایک ہی راستہ رہ گیا تھا ہتھیار ڈالنے کا، مگر انہوں نے سوچا پہلے مدینے کے اپنے پرانے حلیفوں بنو اوس کے ساتھ مشاورت کر لیں۔ انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس درخواست بھیجی کہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اوس کے چنے ہوئے چند لوگوں سے ملنے کی اجازت دی جائے، خاص طور پر سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنذر جو اوس کے سردار سعد بن معاذ کے چچا زاد بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ بنو قریظہ کے مرد انہیں دیکھ کے تڑپتے ہوئے لپک کے مل کے رونے لگے۔ عورتوں اور بچوں نے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ بنو قریظہ والے پوچھنے لگے کیا لگتا ہے ہمارا کیا بنے گا؟ ابو لبابہ کچھ دیر تو چپ رہے، ان کے ماتھے پہ پسینہ آیا، ہونٹ خشک ہو گئے۔ وہ بنو قریظہ کی عین جنگ میں بد عہدی، اعلانیہ عہد توڑنے اور محاصرے کو طول دینے کے سب حقائق سے واقف تھے۔ کیا کہتے؟ کچھ بولے نہیں، ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے، ان کا سوال دہراتے ہوئے کیا بنے گا کہتے ہوئے اپنی ایک انگلی گردن پہ پھیری اور چلے آئے۔ ان کے پیچھے عورتیں اور بچے صدمے سے گر گئے۔ مرد اشارہ سمجھ کے اپنے قدموں پہ کھڑے نہ رہ سکیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی سمے خیال آیا یہ تو خیانت ہو گئی۔ احساس جرم اندر ہی اندر اتنا بڑھا کہ مسجد نبوی میں جا کر زار و قطار روتے ہوئے مسجد نبوی کے ایک کھجور کے تنے کے بنے ستون سے خود کو باندھ لیا، قسم کھا لی جب تک اللہ میری توبہ قبول نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے نہیں کھولتے،
بندہ رہوں گا۔ نماز اور ضروری حاجات کے لیے خود کو کھلوا لیتے، کھانا پینا بند کر دیا، لاغر سے لاغر ہوتے گئے، بندے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیل سنائی گئی۔ آقا نے فرمایا، میرے پاس آ جاتے تو میں ان کے لیے استغفار کرتا، اب انہوں نے رب پہ معاملہ چھوڑا ہے، رب کو ہی فیصلہ کرنے دو۔ ادھر بنو قریظہ نے ہتھیار ڈال کے اپنے ہی قلعوں کے باہر قطار بنا لی۔ مطالبہ یہ کیا کہ ہمارا فیصلہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کریں۔ ہمارے پرانے حلیف قبیلے کا سردار سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا مطالبہ تسلیم کر لیا۔ سیدنا سعد بن معاذ کو زخمی حالت میں طلب کیا گیا۔ ایک خچر پہ بیٹھ کے وہ آئے۔ اب جس جگہ وہ پہنچے وہ عدالت بن چکی تھی۔ بنو قریظہ کا سردار اور اس کے رفقا اپنے مقدر کا فیصلہ سننے وہاں موجود تھے۔ فیصلہ کرنے والے منصف کی سواری آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے خود اٹھے اور فرمایا، اپنے سردار کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ سب کھڑے ہو گئے۔ عدالت میں منصف کا احترام سکھانے کا وہ پہلا موقع تھا، ورنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے مدینہ میں کسی اور کو فیصلہ کرنے کی حیثیت پہلے کبھی حاصل نہ ہوئی تھی۔ یہ سہولت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مملکت کے خلاف حالت جنگ میں بغاوت کے ملزموں کے انہی کے مطالبے پہ دی تھی۔ زخمی سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سواری سے اتارا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ تمہارے فیصلے پہ رضامند ہوئے ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا میرا فیصلہ ان پہ نافذ ہوگا؟ یہودیوں نے کہا، جی ہاں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا اور کہا، مسلمانوں پہ بھی؟ جی ہاں، مسلمان بولے۔ اور ان پر بھی؟ سیدنا سعد کا اشارہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، مگر احتراماً ادھر رخ نہ کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کے فرمایا، ہاں مجھ پہ بھی۔ اس کے بعد سیدنا سعد بن معاذ نے بنو قریظہ پہ لگے جرائم کی تفصیل معلوم کی، انہیں صفائی کا موقع دیا۔ ان کے پاس بغاوت کی کوئی ٹھوس وجہ تھی ہی نہیں۔ پھر انہی کی کتاب تورات منگوائی، عہد توڑنے اور بغاوت کی سزا کی طرف توجہ دلائی اور فیصلہ سنا دیا۔ یہودی کھڑے کھڑے گر گئے۔ ان کے پیروں نے ان کے جسم اٹھانے سے انکار کر دیا۔ فیصلہ وہی تھا، تورات کے مطابق سزائے موت، بچوں اور عورتوں کو چھوڑ کے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ سن کے فرمایا، تم نے وہی فیصلہ کیا جو 7 آسمانوں پہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ فیصلے کی تعمیل کی گئی۔ بعض کتابوں میں سزائے موت پانے والوں کی تعداد 400 لکھی گئی ہے، کچھ کتابوں میں ان کی گنتی 650 لکھی ہوئی ہے۔ کئی ان میں مسلمان ہو گئے، چھوڑ دیے گئے۔ کچھ کو مسلمانوں نے پناہ دے رکھی تھی، وہ چھوٹ گئے۔ عورتوں اور بچوں میں صرف ایک عورت بنانا کو سزا ملی، جس نے ایک قلعے کی دیوار سے کنڈی پتھر کی گرا کے ایک مسلمان سیدنا خالد بن سوید کی جان لی تھی۔ باقی عورتوں اور بچوں کو نجد میں لگی غلام منڈی میں بیچ کے اسی منڈی سے گھوڑے خرید لیے گئے۔ 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زرہیں اور 500 ڈھالیں جو انہوں نے لشکر قریش کو دینے کے لیے الگ چن رکھی تھیں، مسلمانوں کے ہاتھ آ گئیں۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب، جس نے انہیں عہد شکنی پہ ابھارا تھا، وہیں انہی کے ساتھ پکڑا گیا اور مارا گیا۔ اللہ نے 7 آسمان اوپر لکھا اپنا فیصلہ نافذ کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو زمین و آسمان اور سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، انہیں اس فیصلے کی زحمت نہیں دی گئی۔ رحمت کل کو رحمت العالمین بنائے رکھا۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت العالمین کی بجائے رب العالمین سے عفو اور درگزر کی درخواست لیے مسجد کے ستون کے ساتھ بندھے تھے۔ 6 دن گزر گئے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوکھ کے کملا گئے، روتے رہتے، کھاتے پیتے کچھ نہ۔ 7ویں صبح آئی تو آسمان سے ان کی توبہ کی قبولیت لے کر آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تھے۔ سیدہ کو خوش دلی سے بتا دیا۔ سیدہ ام سلمہ بھاگتی ہوئی گئیں، دروازہ کھولو اور زور سے کہا، ابو لبابہ مبارک ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ ابو لبابہ کی چیخیں نکل گئیں، روتے ہوئے بولے، قسم یہ بھی تھی
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں سے کھولیں گے تو کھلوں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، روتے ہوئے بے سود ہوئے، ابو لبابہ کو خود کھولا۔ سیدنا سعد بن معاذ، جن کو خندق کی جنگ میں حبان بن عبد مناف نے طاق کے تیر مارا تھا، انہوں نے دعا کی تھی اس وقت کہ اے اللہ، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کی ذلت و رسوائی سے میری آنکھیں نہ ٹھنڈی ہو جائیں۔ اللہ نے فیصلہ ہی ان سے کرا دیا۔ مسجد نبوی اس عہد کی اسلامی سلطنت کا مرکزی سیکریٹریٹ ہی نہیں، ہسپتال بھی تھا۔ غیر مسلم خاتون ان کی نگہداشت کر رہی تھی۔ کوہنی پہ لگا زخم مندمل بھی ہونے لگا تھا۔ پھر ایک دن زخم کھل گیا، خون مسجد نبوی سے نکل کے بنی غفار کے خیموں تک آ گیا۔ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد بن معاذ کی موت سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ ایک انصاری نے شعر لکھا، کسی مرنے والے کی موت پہ اللہ کا عرش نہیں ہلا سوائے سعد بن ابی عمرو کی موت کے۔ ان کی قبر سے مدتوں خوشبو آتی رہی، جب تک لوگوں کے دلوں میں مشک و عنبر اور لبان بھری محبت کے دیے جلتے رہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پروانوں کے لیے۔ جاری ہے، جزاک اللہ خیر۔